اگر کوئی مالک زور زبردستی کے ذریعے اپنی پراپرٹی خالی کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کی رینٹ ٹریبونل کے پاس بے دخلی کے لیے مالک کن کن وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ درخواست دائر کر پراپرٹی کو کرائے پر دینے کے بعد جو واحد راستہ کرایہ دار کو باہر نکالنے کا وہ صرف اور صرف بے دخلی کی درخواست رینٹ ٹریبونل کے پاس دائر کرنے کا رینٹ ٹریبونل کے پاس بے دخلی کی درخواست دیے بغیر کرایہ دار کو نکالنے کا کوئی اور قانونی راستہ موجود نہ ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وکالت۔ آج کا لیگل ٹاپک اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک کرایہ دار کن وجوہات کے اوپر جو ہے وہ لی ہوئی پراپرٹی سے بے دخل ہو سکتا ہے اگر مالک مکان کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہ وائلیشنز کی ہیں۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کے کہ قانونی طور پر 6 گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر مالک مکان یا مالک دکان جو ہے وہ کرایہ دار کو اپنی پراپرٹی سے باہر نکال سکتا ہے، بے دخل کر سکتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف رینٹ ٹریبونل کی اجازت سے، رینٹ ٹریبونل میں پٹیشن دائر کرنے کے بعد، اس کے علاوہ نہیں۔ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اس کا کرایہ نامے کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو بے دخلی کا نوٹس لے کے وہ کرایہ دار سے خالی کروا سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے خلاف جو ہے بے دخلی کی درخواست رینٹ ٹریبونل میں جو ہے وہ دائر کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کرایہ دار بوقت جو مقرر تاریخ طے ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مالک مکان کو جو ہے وہ کرایہ پے نہیں کر رہا تو اس صورت میں وہ اس کو جو ہے وہ بے دخلی کا نوٹس دے سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کرایہ نامے کے اندر کوئی چیزیں طے کی گئی تھی مالک و کرایہ دار کے درمیان اور وہ اس کنڈیشن کو جو ہے وائلیٹ کر رہا ہے، اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو بے دخلی کی درخواست دائر کر کے ایڈجسٹمنٹ کروائی جا سکتی ہے۔ 4 کے اوپر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس کو کرایہ پہ دی گئی ہے پراپرٹی وہ آگے اس کو مزید کسی کو کرایہ پہ دیتا ہے، اس کو ہم لیگل ٹرم میں سب لیٹنگ کہتے ہیں۔ قانونی طور پہ اور کرایہ نامے کی رول سے جو ہے وہ سب لیٹنگ جو ہے وہ منع ہے، اور کوئی بھی مالک مکان جب کسی بھی کرایہ دار کو اپنی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کو کرایہ دار آگے کسی کو مزید رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ 5ویں نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کرایہ دار کو کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی ہے لیکن وہ اس پرپز کو چھوڑ کے کسی اور پرپز سے جو ہے وہ اس پراپرٹی کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ مالک اس کو بے دخل کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو جنرل ویلفیئر آف دا پراپرٹی ہے کہ اگر آپ اس کی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں کر رہے، اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اس کو ڈیمیج نہیں کر رہے پراپرٹی کو، اور اس صورت میں جو ہے وہ اگر مالک مکان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے اس کا ڈیمیج سٹارٹ کر دیا ہے، پراپرٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے بے دخلی کی درخواست دائر کر کے بے دخل کروا۔ اس کے علاوہ عدالتوں کی طرف سے ایک اور گراؤنڈ کو ریکگنائز کیا گیا ہے جو کہ بیسیکلی قانون میں تو نہیں لکھی گئی لیکن عدالتیں اس چیز کو مانتی ہے، اور وہ ہے پرسنل یوز۔ اگر مالک پراپرٹی کو کسی بھی سٹیج کے اوپر وہ پراپرٹی اپنے ذاتی استعمال کے لیے چاہیے تو وہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ نوٹس جو میعاد جو اس میں کرایہ نامے میں لکھی گئی ہے اس میں آپ کا نوٹس جاری کر کے اس کو کہہ سکتا ہے جی آپ اس پراپرٹی کو خالی کر دیں، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے خلاف بے دخلی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔